کہ میرے اور آپ کے خالق، آپ کے میرے پیارے رب اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 81 میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کریں نا جی، آپ اس وقت کو یاد کریں کہ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک پختہ وعدہ لیا۔ جب یہ قرآن پاک آیا، یہ سورہ اتری، یہ سورہ مبارکہ آل عمران اور اس کی یہ آیت اتری، اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ ایک بڑے پرانے واقعہ کو یاد کروانے کے لیے فرماتے ہیں میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو نا، اس وقت کو یاد کرو۔ کون سا وقت؟ کہ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ آپ اس بارے میں تو کسی بھی تردد کا شکار نہیں ہے کہ قرآن پاک میں بڑی جامعیت ہے، قرآن پاک میں نہایت اعجاز اور اختصار ہے۔ بہت لمبی بات کو اللہ کا کلام بڑے مختصر طریقے میں بیان کرتا ہے، بہت لمبے واقعات کو اللہ پاک مختصر چند آیات طیبات میں بیان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ تشریح کرنے والے 1400 سال ہو گئے، ابھی تک وہ جاری ہے، ان کی تشریح مکمل نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک نے ایک اشارے میں گتھی سمجھا دی، گتھی سمجھا دی۔ تو میرے پیارے سامعین، اللہ رب العزت جل جلالہ کے کلام کا یہ حسن ہے کہ اس میں نہایت اختصار ہوتا ہے، بات مختصر ہوتی ہے، لیکن اس مختصر بات کے پیچھے بڑی طویل حقیقت ہوتی ہے، بڑی لمبی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب یاد کرو نا اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ یہاں تک کہ آیت طیبہ نے یہ بتا دیا کہ اس وقت میرے آقا موجود تھے، اسی لیے آپ کو اللہ یاد کروا رہا۔ تو دوسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات جل جلالہ نے انبیاء سے آقا کے بارے میں کوئی وعدہ لیا ہوا، آپ کے بارے میں کوئی وعدہ میثاق لیا ہوا ہے، جس کی طرف اشارہ ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وعدہ یا کوئی بھی آپ کے ساتھ میں وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ کا، یا آپ کو کسی جانب آپ کی توجہ مبذول کرا کر آخر میں اجتماعی رائے عامہ برقرار کرنا چاہتا ہوں، ہموار کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کثیر باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں۔ مثلا اب فرانس کے حوالے سے اللہ پاک اپنے نبی کے پاک کی عظمتوں کی خود نگہبانی فرمائے، بدبختی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور خاکوں کا وہاں پہ ایک تسلسل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو میرے سامعین، میں پہلے پوری بات آپ کو سمجھاؤں گا، بات سمجھانے کے بعد اختتام میں کہوں گا کہ جو آدمی بھی کنڈیم کرتا ہے فرانس کو یا بائیکاٹ کرتا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ پہلے میں پوری بات سمجھاؤں گا، توجہ کریں، میں مثال دے رہا ہوں، میں پہلے پوری بات سمجھاؤں گا۔ یا کسی بھی عظیم بندے کے بارے میں بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں یار آپ کو اس سے محبت کرنی چاہیے، میں پہلے اس بندے کی پوری سیرت بیان کروں گا، اس بندے کے بارے میں آپ کو اس درجے پہ تعلیم دوں گا کہ جب میں آخر میں کہوں کہ یار میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ تم سب اس بندے کی عظمت کو تسلیم کرو، تو اس وقت بغیر کہتے ہیں بغیر چون و چرا وہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے، چون چرا نہیں کریں گے۔ کیوں کریں؟ کیا کریں؟ وہ چون یا چرا والی بات اس وقت ختم ہو جائے گی، کیونکہ پہلے اس بارے میں
میرا ایک وقت لگ چکا ہوگا اس بندے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یا اس بندے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میں ایک خاصا میدان اور ایک راہ ہموار کر چکا ہوں گا، اس کے بعد ہاں یا نہ میں جواب دے. اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے انبیاء کرام سے جب لیا وعدہ بغیر مثال کے، بلا تمثیل، اللہ پاک نے جب انبیاء کرام سے وعدہ لیا ہوگا، پہلے اللہ نے اپنے آخر الزمان نبی کی عظمت کو تو بیان کیا. سبحان اللہ. کہ نبیوں ان کی یہ شان ہے، ان کے صدقے تمہیں بنایا. اے پیغمبران اعظام، اس نبی کی یہ عظمت ہے کہ اللہ کریم نے ان کو اپنا محبوب چن لیا ہے. اس عظیم رسول کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے تم سب کو ان کا مقتدی اور ان کو تم سب کا امام بنایا ہے. اللہ پاک نے پہلے وعدہ لینے سے پہلے، تاجدار کائنات کی عظمت کو منوانے سے پہلے، انبیاء کو سرکار کی اتنی شان تو سنائی ہوگی، آقا کی اتنی عظمت تو اللہ پاک نے سنائی ہوگی کہ اللہ پاک نے پورا واقعہ سنانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اب سارے مل کر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ساری زندگی ان کی محبت و غلامی میں گزارو. سبحان اللہ. ان کی محبت و غلامی اور اتباع میں گزار دو. تو اس لیے اس آیت طیبہ نے یہ بتا دیا، اسی جو ابھی مختصر حصہ پڑھ رہا تھا، اس آیت کے اس حصے نے بتا دیا کہ وہ دن یقیناً کوئی ایسا دن ہوگا جب رب کائنات نے جملہ انبیاء کرام کو جمع کر کے سرکار کی عظمت اور رفعت کو اس انداز سے بیان فرمایا ہوگا کہ سب انبیاء کرام نے بالآخر اللہ سے پختہ وعدہ کیا ہوگا کہ میرے مولا آپ گواہ ہو جائیں، ہم ساری زندگی ان کی محبت میں گزار دیں. سبحان اللہ. ان کی محبت میں گزار دیں. اب میرے سامعین ایک بات علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا جلسہ جو ہوا تھا نا دنیا میں، جب کائنات دنیا اللہ تعالیٰ تخلیق فرما رہے تھے، ایک جلسہ اس وقت ہوا تھا جب رب کائنات نے اپنی توحید بنوانی تھی. اپنی توحید بنوانی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوری انسانیت کو جمع کیا، پوری مخلوقات کو جمع کیا، اور اللہ پاک نے انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ میں تمہارا رب؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی مولا آپ ہمارے رب. جب توحید منوانے کی بات آئی، مجمع کو جمع کیا جو ہر حساب کا تھا، ہر سوچ کا تھا، نیک بھی تھے، بد بھی تھے، جو بننے والے تھے، اچھے بھی بننے والے تھے، برے بھی بننے والے تھے، وہ سارے لوگ اللہ کی توحید کے جلسے میں آ گئے. لیکن جب رسالت کا جلسہ رکھا نا، جو اس آیت نے بتا دیا، جب تاجدار کائنات کی عظمت، آپ کی رسالت، آپ کی عظمت و شان کا جلسہ رکھا، اللہ پاک نے اس جلسے کو بھی اس انداز سے پیارا بنایا کہ آج انہی لوگوں کو بلاؤ جو اس منصب کے ہیں کہ میں ان کو نبوت و رسالت دوں. عام لوگوں کو نہ بلاؤ، عام عوام کو اس جلسے میں نہ بلاؤ، انبیاء کو بلایا. فقط انبیاء و رسل کو اللہ پاک نے اس جلسے میں یاد فرما کر دنیا کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ دنیا والوں، توحید کے حوالے سے اتنی ٹینشنیں نہیں ہیں، اتنی رسالت کے حوالے سے ٹینشن. اور وہاں یہ بات بھی سمجھا دی کہ دنیا والوں، میلاد، عظمت، شان مصطفیٰ کی جب محفل ہوتی ہے اس میں ہر کسی کو نہ بلایا جاتا ہے اور نہ ہر کوئی آ جاتا ہے. نہ ہر کسی کو بلایا جاتا ہے اور نہ ہر کوئی آ جاتا ہے.
بلکہ محفل میلاد کی یا یہ شان ہے بقول شاعر کہ محبوب کی محفل کو محفل سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ مسئلہ وہاں پہ بتا دیا اللہ رب العزت نے، اس نقطے کو واضح فرما دیا. اور اب آگے چلے اللہ پاک کے اس کلام پاک کا حسن سمیٹے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو میرے پیارے حبیب اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لے لیا تھا کہ لَمَا آتَيْتُكُمْ من الکتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، جب میں تمہیں کتاب حکمت یعنی نبوت منصب رسالت سے اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں یہ مناسب عطا کر دوں، اور ثم جاءکم رسول، اگر اس وقت تمہارے پاس یہ شان والے رسول تشریف لے آؤ، یہ شان والے نبی میرے سامنے یہاں پہ توجہ کریں. اللہ پاک 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں سے ذات مصطفیٰ کو منوا رہا ہے، سرکار ان سے منوا رہا ہے. فرمایا میں تمہیں نبوت، کتاب، حکمت، دانائی ساری نعمتیں دوں گا، لیکن اگر اس وقت یہ میرا شان والا نبی اور یہ شان والا رسول تشریف لے آئے. یہاں پہ تھوڑا آپ کو میں چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم کے اس کلام نے بھی اس نقطے کو واضح کر دیا کہ اللہ نے باقی انبیاء سے فرمایا تھا جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، ابھی دی نہیں، ابھی یہ منصب ملا نہیں، ان کو دیا نہیں. باقی نبیوں کو ابھی نبوت، ابھی رسالت اللہ پاک کی جانب سے گویا نہیں ملی تھی. اس وقت مجمع انبیاء میں جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا، اس مجمع میں اللہ آپ کے میرے آقا کو باقاعدہ رسول کہہ کے پکار رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ چلا ابھی کسی کی نبوت اور کسی ہستی کی رسالت بھی منصوص علیہ نہیں تھی جب اللہ پاک پورے مجمع اور گروہ انبیاء میں آپ کے میرے آقا کی نبوت اور رسالت کا خود اعلان فرما رہا. سبحان اللہ. اور دوسری بات، اللہ پاک جل جلالہ کے اس کلام پاک کو میں نے کئی بار آپ کو سنائی ہے یہ آیت کہ اللہ پاک کو پتا تھا کہ اس نبی کو میں نے آخر میں بھیجا. یہ نبی آخری ہے، خاتم النبیین ہے، آپ سب سے آخر میں اس کائنات کی رونق بنے گے. لیکن اللہ پاک نے اس بات کو جاننے کے باوجود اس دن نبیوں کو بلا کر جنہیں نبوت عطا کرنی تھی، رسالت دینی تھی، ان سارے پیغمبران اعظام کو بلا کر باقاعدہ جلسہ کر کے آپ کی عظمت کے حوالے سے اتفاق رائے قائم کرنا اور وعدہ لینے کا اہتمام کرنا، یہ سارا کیوں کیا تھا؟ یہ سارا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاکہ انبیاء اور انبیاء کے توسل سے ان کے ماننے والے سب کو اس بات پہ کبھی بھی ان کے ذہن کے کسی گوشے میں شک نہ رہے کہ پتہ نہیں سرکار کے ذکر کی محفل منانا جائز بھی ہے کہ نہیں. ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ شک نہ آئے آقا کی محفل منانا پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں. اللہ نے خود محفل منا کر انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو متنبع کر دیا کہ محفل آمد مصطفیٰ، محفل عظمت مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل شان و رفعت مصطفیٰ اگر میرے نبی سے منسوب کوئی بھی محفل کرنا یہ ناپسندیدہ امر نہیں، بلکہ یہ تو خود اللہ کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ.
اللہ جل جلالہ کی بھی سنت ہے۔ اور دوسری بات، اس لیے رب کائنات نے انبیاء کرام کو متوجہ کیا، متنبہ کیا، ان کو بھی ممکن ہے انبیاء کو بھی اس بارے میں بتا دیا ہو کہ یہ نبی سب سے آخر میں آئیں گے، یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن ہر نبی کو پہلے دن سے، ابھی ان کو نبوت ڈیٹیل بھی نہیں کی، پہلے دن سے رب کائنات نے انبیاء کرام کو محتاط کر دیا اور ان کو یہ بات گویا سمجھا دی کہ پوری زندگی اس بارے میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ پوری زندگی یاد مصطفیٰ میں گزار دے، یاد نبی میں گزار دینی ہے۔ اور لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، یہ آپ نے توجہ کریں، ثم جاءکم رسول، پوری زندگی اس حوالے سے گزار دینی ہے، پوری زندگی اس طور پہ گزار دینی ہے کہ ثم جاءکم رسول، اپنی نگاہوں کو بھی اسی راستے پہ رکھنا ہے، لوگوں کو اس انداز سے تیار کرنا ہے کہ بس اتنا کہنا پڑے کہ بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ یار جن کی تمہیں عظمت بتاتا تھا نا، جس ہستی کی رفعت، جس ہستی کا مقام، جس ہستی کے درجہ اور جس ہستی کے معجزات میں تمہیں بتایا کرتا تھا، بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، وہ دیکھو سرکار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس اتنا بتانا پڑے، اتنا بتانا پڑے، پوری زندگی اس فکر کو پختہ کرنے کے لیے لگا دینا۔ آخر وہ بھی تو کلیم اللہ ہے، میں ایک پیغمبر کی مثال دوں، وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت کریم اللہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا تو بڑا درجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقیناً ایک بہت بڑا درجہ ہے، لہذا اگر وہ موٹیویشن نہیں دیں گے اپنی قوم کو تو جب سرکار آئیں گے اس انداز سے ممکن استقبال نہ ہو، اس انداز سے آپ کے شاہ استقبال نہ ہو۔ اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو اس نقطے پہ جمع کیا کہ پوری زندگی توصیف مصطفیٰ میں، ذکر نبی میں یوں گزار دینا کہ جب سرکار آئے نا اس وقت تمہیں نہ سمجھانا پڑے کہ بہت عظیم ہستی آئے ہیں، بس یہی کہہ دینا کہ جاءکم رسول، بس میرے سرکار، سبحان اللہ، میرے آقا